السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم لوگ قرآن مجید خوب پڑھ رہے ہیں۔ جب بھی آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو اس کے بعد دعا ضرور کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ جب ہم لوگ قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں تو ایک بڑا مسئلہ ہمارے سامنے یہ پیش آتا ہے کہ قرآن مجید کو کیسے بخشیں، اور قرآن مجید بخشا نہیں جائے گا تو قرآن مجید قبول نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو اگر نہیں بخشا تو یہ ہمارا سارا پڑھا ہوا پینڈنگ میں چلا گیا، ابھی اس کا ثواب کوئی نہیں ملے گا۔ تو کچھ ضروری مسائل ہیں قرآن مجید کو بخشنے کے سلسلے میں، یہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ دیکھیے، آپ جتنا بھی قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں پڑھیں گے وہ آپ کے نام اعمال میں لکھ جائے گا۔ آپ ایک پارہ پڑھتے ہو فوراً لکھ جاتا ہے، 2 پارے پڑھتے ہو فوراً لکھ جاتا ہے، قرآن مجید پورا ہو جاتا ہے وہ بھی لکھ جاتا ہے کہ اس بندے نے ایک قرآن مجید پڑھ لیا۔ آپ 2 پڑھتے ہو تو نام اعمال میں لکھ جاتا ہے کہ 2 قرآن مجید اس نے کمپلیٹ کر لیے۔ اس کو آپ بخشو یا مت بخشو، بخشنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بخشنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہم اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچا دیں۔ تو یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے، آپ اگر ثواب پہنچانا چاہو تو پہنچا سکتے ہو، نہیں ثواب پہنچاؤ گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ قرآن نہیں بخشو گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا پڑھے ہوئے کا آپ کو ثواب کوئی نہیں ملے گا، وہ تو آپ کے نام اعمال میں درج ہو گیا۔ کوئی بھی نیکی آپ کرو وہ آپ کے نام اعمال میں درج ہو جاتی ہے، کوئی بھی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی، وہ نام اعمال میں درج ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید ہم جتنا بھی پڑھتے ہیں وہ ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اس کو بخشنے کا مطلب کیا ہے؟ بخشنے کا صرف اتنا مطلب ہے کہ کیا آپ اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچانا چاہتے ہیں؟ اگر پہنچانا چاہتے ہیں تو بخش دو، اور اگر نہیں پہنچانا چاہتے تو وہ آپ کے نام اعمال میں سیو ہے، وہ کہیں نہیں بھاگا جا رہا، وہ کہیں بھی نہیں جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہمارے موبائل میں میموری کارڈ ہوتا ہے نا، تو ہمارے موبائل میں میموری کارڈ ہوتا ہے تو جو بھی ڈیٹا ہے ہمارے فوٹوز وغیرہ ویڈیو سب وہ ہمارے موبائل میں ہیں، تو وہ کہیں بھی نہیں جا رہے، وہ ہمارے موبائل میں ہیں۔ اگر اس کو ہم سینڈ کر دیں کہیں تو سینڈ بھی ہو جاتے ہیں اور ہمارے موبائل میں بھی رہتے ہیں۔ تو بالکل یہی سین بخشنے کا ہے کہ جو بھی کچھ ہم نے پڑھا وہ ہمارے نام اعمال میں ہے، اب اس کو ہم ٹرانسفر کر دیں گے اپنے مرحومین کو تو وہ ادھر بھی چلا جائے گا اور ہمارے نام اعمال میں سے بھی کہیں نہیں گیا وہ، ٹھیک ہے؟ اتنا مطلب ہے بخشنے کا۔ اب اگر آپ بخشنا چاہتے ہیں تو بخشنے کا طریقہ بالکل سمپل ہے، کسی بھی نماز کے بعد یا قرآن مجید کی تلاوت کے بعد یا جب بھی آپ بخشنا چاہو، بخشنے کا قرآن مجید کو کوئی فکس ٹائم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسی ٹائم آپ بخشو گے تبھی بخشا جائے گا، آپ جب چاہو جب بخش سکتے ہو۔ آج قرآن مجید مکمل ہوا، کل بخش دو، 5 دن کے بعد بخش دو، 1 سال کے بعد بخش دو، مت بخشو، مرضی ہے آپ کی، چوائس ہے آپ کی۔ اب قرآن مجید آج آپ کا کمپلیٹ ہو گیا، جب بھی آپ بخشنا چاہتے ہو تو فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، سورہ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، ربنا آتنا پڑھو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو کہ اللہ یہ جو کچھ قرآن میں نے پڑھا تیری رضا کے لیے پڑھا، یا اللہ جو غلطی ہوئی ہوں یا اللہ معاف فرما دے، جو کمیاں رہ گئی ہوں معاف فرما دے، قبول فرما لے اللہ، ٹھیک ہے؟ قبول فرما لے، اور اللہ یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میرے فلاں فلاں مرحومین کو پہنچ جائے، جس کو بھی آپ پہنچانا چاہتے ہو، جن کو پہنچانا چاہتے ہو ان کا نام لے لیں، ٹھیک ہے؟ مان لیجیے آپ پوری امت مسلمہ کو پہنچانا چاہتے ہیں یا جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں ان کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ کہیں کہ اللہ جتنے بھی دنیا سے مسلمان جا چکے ہیں اب تک سب کو اس کا ثواب پہنچ جائے۔ بس آپ نے جب یہ کہا ثواب پہنچ جائے گا، اب آپ اپنی دعا کو کمپلیٹ کر لو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، ٹھیک ہے؟ اپنی دعا کو آپ کمپلیٹ کر لو، قرآن بخش گیا۔ یہ ہے مطلب قرآن کے بخشنے کا۔ اب ہماری بہنیں، مائیں، ہماری بچیاں پریشان ہو جاتی ہیں کہ ارے قرآن پہلے ایک پڑھ لیا اب بخشا جائے گا، یا رمضان کے آخر میں بخشا جائے گا، پھر مولانا صاحب آتے ہیں، پورا ایک لمبا چوڑا دسترخوان لگاتے ہیں، کھانے سجائے جاتے ہیں، پھر مولانا آتے ہیں، پھر صاحب وہ ایک سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پھر مولانا بخشتے ہیں قرآن، اس کے بعد ایک گھر میں لگتا ہے کہ ہاں کچھ بخشا گیا ہے۔ یہ لوگوں نے طریقے بنا دیے ہیں اپنی دکانیں چلانے کے لیے، ورنہ قرآن ہر مسلمان بخش سکتا ہے۔ جتنے بھی دین کی تعلیم ہے وہ ہر مسلمان اس کو فالو کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مولانا صاحب کو کوئی خاص اسپیشل تعلیم دے دی جاتی ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول نے مولانا صاحب کو کچھ الگ علم دیا ہوگا کہ وہ وہی اسی چیز پر عمل کر سکتے ہیں، باقی کوئی نارمل آدمی اس پر عمل نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ جو میں کر سکتا ہوں وہ آپ بھی کر سکتے ہو، فرق اتنا ہے کہ میں زیادہ پڑھ لیا، میں نے قرآن و حدیث کا علم میں نے سیکھ لیا، ورنہ وہ آپ بھی سیکھ سکتے ہو جو کچھ میں نے سیکھا ہے۔
اسی لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ مولانا صاحب ہی بخشیں گے، ایسا نہیں ہے، آپ بھی بخش سکتے ہو۔ ہر مسلمان کو دین کا اتنا علم حاصل ہونا چاہیے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، صحیح غلط کی تمیز ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ بالکل بھی ٹینشن میں مت پڑو کہ قرآن بخشنا ہے، آپ خود ہی بخشو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب مولانا کے انتظار میں آپ رہتے ہو، پھر 1500 روپے کا ہدیہ بھی دینا پڑتا ہے، پھر صاحب دنیا بھر کے وہ دسترخوان سجانا پڑتے ہیں، یہ بالکل طریقے بالکل بے اصل ہیں، ان کا قرآن و حدیث سے کوئی رابطہ دور دور تک نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو صحیح مسئلہ پتہ چل گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔